نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے دروس جاری ہیں صلاح اور اس کی حکمت کے اوپر، اور آج سے ہم نہایت اہم اپنے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز میں ہم اصل میں جو پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں اور وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، جو اراکین ہم ادا کرتے ہیں، ہم قنوت ادا کرتے ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ، یہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ جب یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی تو یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آئے گی کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، یہ انسان کے دل اور دماغ کے اوپر ایسا کیا امپریشن چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس کے کردار اور اس کے اخلاق کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان کیونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے، پوری زندگیاں ایسی گزر جاتی ہیں کہ کئی نمازیں پڑھیں جماعت کے ساتھ اور کئی تراویحاں پڑھیں جس میں پورا کا پورا قرآن ان کے سامنے پڑھ دیا گیا، لیکن ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن بہرحال ایک انسیت ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے اسلام سے اور اس کی عبادات سے، اس لیے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اور جو عبادت آپ نے کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ ایسے کردار ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں جو قرون اولیٰ میں ہمارے سامنے آتے تھے، کیونکہ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ شدید دشمن صرف قرآن سن کے، یا میں آپ کو آگے چل کے کچھ احادیث سناؤں گا جس کے اندر نماز میں قرآن کی تلاوت سن کے ان کے دل نرم پڑ گئے اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ کلام یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ صورتحال شاید اب بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی طریقے سے ہم لوگوں کے درمیان یہ چیز رائج کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ نماز کو سمجھ کے پڑھے، وہ نماز کے ہر رکن کو سمجھ کے ادا کرے، اور وہ یہ جانے کہ وہ کتنی عظیم عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو ہر مسلمان کے اوپر بالکل واضح ہے کہ نماز سے بڑی کوئی عظیم عبادت ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے، جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں قرآن کے مطالعے میں، وہاں ایمان کے بعد پہلا تقاضا اقیم الصلاۃ کا ہے کہ تم نماز قائم کرو، یعنی کہ جو ایمان ہے اس کا پہلا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ صلاح ہے۔ اس کے اوپر ہم کافی بات بھی کر چکے ہیں، لیکن آج سے ہم پھر اپنی یہ کوشش کا آغاز کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم نماز کا ترجمہ اور اس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں، جس سے کہ ان کی نماز کے اندر بہتری آئے، ان کی نماز کے اندر خشوع و خضوع آئے۔ پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تلاوت کی تھی، اس کا ریفرنس میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دیا تھا کہ اس آیت کے اندر نماز کو قرآن کہا گیا ہے۔ دیکھیں آپ دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو جبکہ سورج ڈھلک جائے اور رات اپنی گہرائی تک پہنچ جائے، اس میں نماز عطا کرو، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن قائم کرو۔ یہاں پر دیکھیں واضح طور پہ صلاۃ الفجر کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ قرآن الفجر کے الفاظ ہیں، کہ نماز اصل میں ہے ہی قرآن۔ جب بھی کسی نے نماز کے اوپر غور کیا ہے وہ یہ کہہ اٹھا کے سامنے آگے چل کے کچھ اقوال رکھوں گا کچھ مفسرون کے، جنہوں نے کہا کہ نماز کا ہر رکن، نماز کا ہر کلمہ دراصل قرآن کے کسی آیت کا عملی مظہر ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت نے یہ کہا، ہم نے وہ کیا نماز کے اندر، تو یہاں پر پوری کی پوری نماز کو ہی قرآن کہا گیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نماز کے لیے جب پکارا جاتا ہے ہمیں، جس کو عرف عام میں اذان کہتے ہیں، اس کے الفاظ کے کیا معنی ہیں، اور وہ اصل میں کتنی ایک عظیم ندا ہے جو کہ بلند ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا آغاز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے تو یہ پکار اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اپنے بندوں کو پکارا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اسے نودی للصلاۃ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ حالانکہ وہاں پر جمعے کی نماز کے لیے الفاظ خاص ہیں، لیکن نودی للصلاۃ اذان کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ اذان تو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے نماز کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، تو یہ نماز کے لیے ندا ہے، نماز کے لیے دعوت ہے، نماز کے لیے ایک پکار ہے۔ اذان کا یہ طریقہ کیسے مقرر ہوا، کس طریقے سے
قرون اولا کے مسلمانوں نے یہ اذان دینی شروع کی. یہ واقعہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود. یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے مطابق اذان اور اقامت کے الفاظ ان کے خواب میں آئے تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سیم یہی خواب میرے لیے بھی آیا ہے. اور جب ان دونوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ من جانب اللہ ہے. اس حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 499 ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ حدثنی ابی عبداللہ بن زید، میرے والد عبداللہ بن زید یعنی کہ ان کے بیٹے اس کے راوی ہیں، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن زید سے روایت کی ہے قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ناقوس ایک ہارن لے کر آؤ، یعمل لیضرب بہ للناس لجمع الصلاۃ، تاکہ اس کو جب اس میں ہارن کو جب اس میں پھونک ماری جائے اور اس سے آواز بلند ہو تو لوگ جان جائیں کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا. اچھا، یہ طریقہ کار آپ کے سامنے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک کہ کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا تھا آپ اہل کتاب کے طریقے کی پیروی کرتے تھے. اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر خصوصاً عیسائیوں کے اندر ناقوس بجا کے یا گھنٹی بجا کے عبادت کے لیے بلانے کا رواج اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. اسی کے اوپر غالباً اللہ کے رسول نے پیروی کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسی طریقے سے بلائیں لوگوں کو نماز کے لیے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن زید کے طاف بی وانا نائم رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، اس کے بعد وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. فقلت یا عبداللہ اتبیع الناقوس، اے اللہ کے بندے تو یہ ناقوس بیچے گا؟ قال وما تصنع به، اس نے کہا تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ فقلت ندعو به الى الصلاۃ، اس نے کہا ہم دعوت دیں گے لوگوں کو نماز کی طرف. قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، اس نے کہا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ فقلت له بلا، تو یہ خواب میں اس سے کہتے کہ ہاں بالکل کیوں نہیں. تو اس نے کہا فقال تقول، تم لوگ ایسے کہو، ایسے پکارو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح بھی 2 دفعہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پورے الفاظ اس آدمی نے خواب میں ان کو بتائے. اس کے بعد الفاظ ہیں کہ قال ثم تاخر عنی غیر بعید، اس کے بعد وہ آدمی تھوڑا سا مجھ سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، یعنی کہ وہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو. ثم قال، اور اس کے بعد اس نے کہا دیکھو وتقولوا اذا اقمت الصلاۃ، جب تم لوگ نماز قائم کرنے لگو، یعنی کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے تم لوگ ایسے بولنا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی جو اقامت کے الفاظ ہیں وہ پورے ان کو خواب میں اس طریقے سے بتائے گئے. فلما اصبحت، جب وہ صبح سو کے اٹھے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بما رأیت، اس کے بعد میں صبح ہوئی میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں فوراً اللہ کے رسول کو یہ بتایا کہ مجھے خواب میں کیا آیا. فقال انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا یہ جو خواب ہے یہ بالکل حق ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہ خواب آیا. فقم مع بلال، اب تم حضرت بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَعَيْتَ فَلْيُعَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ عَنْدِي صَوْتًا مِنْكَ، ان کا اب تم جاؤ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کو بتاتے رہو کہ تم نے خواب میں کیا الفاظ سنے ہیں اور وہ اذان دیں گے کیونکہ وہ تم میں سب سے بلند آواز کے حامل ہیں. فَقُمْتُ مع بلال، میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا. فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُعَذَّنُ بِهِ، تو وہ میں ان کو بتاتا گیا کہ میں نے کیا الفاظ سنے ہیں اور وہ اذان دیتے گئے. قال، اس کے بعد وہ کہتے ہیں فسمع ذلك عمر بن خطاب، جب یہ اذان کی آواز گونجی ہے حضرت عمر بن خطاب کے گھر تک بھی گئی ہے. وهو في بيته فخرج يجر رداءه، وہ اپنے گھر میں تھے، ان آواز پہنچی تو اپنی چادر لپیٹتے ہوئے جلدی سے وہ بھاگے، یعنی کہ انہوں نے بڑی جلدی کی بھاگتے ہوئے. وہ یقول، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے کہ آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. لقد رأیت مثل ما رأى، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسے کس نے دیکھا تھا، دونوں نے رات کو ایک جیسے خواب دیکھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ
جو اذان کے الفاظ ہیں، یہ جو اقامت کے الفاظ ہیں، یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں زیادہ تر صحیح حدیث ہے ساری. ان کے مطابق یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کے صحابیوں کے خواب میں آئے تھے. اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ خواب میں کسی کو بھی وحی کر دے. ہم نے یہ قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اللہ نے وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، اور وہاں وحی کے الفاظ استعمال ہوئے. تو وہ شرعی وحی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر بات کا ڈال دینا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. یہ حدیث اس لحاظ سے بہت ہی عظیم ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ کس طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ الفاظ سکھائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا. ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ابھی میں نے اس حدیث کے مطابق آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں، یا جمعہ ہو تو اس سے زیادہ دفعہ سنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ کیوں اس طریقے سے ہمیں سنائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پکار ہے، جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو اسلام کی جو دعوت ہے، یہ اس کا چند الفاظ میں پورا خلاصہ ہے، پورا کا پورا خلاصہ ہے. جو دعوت اللہ کے تمام رسول دینے آئے تھے، وہ دعوت جو آج قرآن دے رہا ہے، اس کو ان چند مختصر الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اس کے اندر دیکھیں، قرآن کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل محور کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی تھی. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں بالکل بصیرت کے اوپر ہوں، بالکل واضح ہدایت کے اوپر ہوں، میں بھی اور جن لوگوں نے میری پیروی کی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تمام پرفیکشن، ہر عیب سے پاک تو اللہ تعالیٰ ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے دعوت. ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی، وما کان من المشرکین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا آغاز ہوا تھا تو ابتدا میں کچھ ایسی آپ کے اوپر آیات نازل ہوئی کہ آپ کو خود تیار کر رہی تھی اس بہت بڑے مشن کے لیے. لیکن سورہ مدثر کی جب آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کے اوپر تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا. تو آپ سب سے پہلے جو الفاظ دعوت کے لیے جس سے کہ آپ نے پوری دنیا کا جھنجھوڑنا تھا، وہ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ مدثر کے آپ دیکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپیٹ کے سونے والے اٹھو اور خبردار کر دو. انذار کرنا یہ انبیاء کا کام. تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو پکارو، ان کو خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہاں پر مولانا مودودی نے نہایت ہی خوبصورت ایک حاشیہ لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو اصل پکار ہے اسلام کی، یہی وہ پکار ہے جس سے کہ دعوت اسلامی کا آغاز ہوا. یہی وہ دعوت ہے جو سارے طاغوتوں سے جا کے ٹکراتی ہے، سارے فرعونوں اور نمرودوں سے جا کے ٹکراتی ہے. یہی وہ دعوت ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ تم بڑے نہیں ہو، بڑا تو اللہ ہے. اور یہی دعوت ہے جس سے کہ ہماری نماز شروع ہوتی، یہی دعوت ہے جس سے کہ ہماری اذان شروع ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہاں پر حاشیہ لکھا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا. اس لیے جو پہلے الفاظ ہیں اذان کے وہ ہیں اللہ اکبر. حالانکہ یہ الفاظ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے، اگر تھوڑا سا آپ اس کو انالائز کریں گے جملہ کیا ہے، تو اس کے اندر جو اکبر کا لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر افعل التفضیل کا صیغہ، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اصل میں اس کے آگے کچھ الفاظ پوشیدہ ہیں جو کہ ادا نہیں کیے جاتے لیکن انڈرسٹوڈ ہیں. جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے ہر شے سے، کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہے وہ اس کے آگے ہیچ ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو. اللہ اکبر یہ اعلان ہے اور یہ بہت ریولوشنری پکار ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اسی کلمے کے لیے الفاظ آئے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اب جو فائنل بیٹل ہے عرب کے اندر، جس کے بعد اسلام نے چھا جانا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ تم اٹھو اور جاؤ لڑو ان سے، تاکہ ان کافروں کا کلمہ نیچا ہو جائے. صرف اللہ کے الفاظ وہاں پر آئیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے. یہ ہے اللہ اکبر کے معنی. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے
جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، کس کی جنگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، فإن أحدنا يقاتل غضبا، ہم کوئی ایک ہے جو غصے میں آ جائے تو جنگ کرتا ہے، یقاتل حمیہ، کوئی اپنی حمیت کی وجہ سے اپنی غیرت کی وجہ سے قتال کرتا ہے، فرفع الیہ رأسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، قال وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما، انہوں نے اپنا سر اس لیے اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے جو شخص تھا وہ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، فقال، اور آپ نے فرمایا من قاتل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، جس نے کہ قتال کیا اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں قتال ہے۔ تو اس لیے یہ جو کلمہ ہے یہ صرف کوئی زبانی تسبیح نہیں ہے، یہ ایک بہت ریولوشنری پکار ہے جو سب سے پہلے ہمارے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کر دینی چاہیے کہ ڈرنے کا حق ہمیں کسی سے نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور ہر کسی کے اوپر حاوی ہے، اور ہمیں ہی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ سارا کا سارا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اکبر ہے اور یہ 4 دفعہ اذان کے اندر پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر تو میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ دروس کیے ہیں، جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروس کیے، ہم نے اس کے بعد آیت الکرسی کے اوپر درس کیے، میں نے آپ کے سامنے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اس وقت بھی ڈالی تھی جب ہم نے سورہ فاتحہ کے اوپر 10 دروس کیے تھے، وہ سارے اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ لا الہ ایک بہت یونیک قسم کی گرامیٹیکل ترکیب ہے، کیونکہ یہ جو لا کا کلمہ ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے، لا فارض ولا بکر، تم ایک ایسی گائے ذبح کرو نہ تو وہ بالکل بچی ہے نہ ہی وہ بالکل بڑھیا ہے، تو ایک عام سی نفی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عربی گرامر کی روح سے اگر یہ اپنے بات کے اسم کو حالت نصب میں لے جائے اور اس کے اعراب کو خفیف کر دے، جیسے یہاں پر ہوا ہے الہ، اب دیکھیں اب ویسے اگر قرآن کریم پڑھتے ہوں گے تو لا کے بعد اسم اپنے بالکل نارمل انداز میں آئے گا، لا فارزن، یعنی کہ وہ رفع میں کے اوپر بھی ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی ہے، یہاں پر تنوین بھی نہیں ہے اور نہ وہ پیش ہے جو کہ اس کی بنیادی حالت کو سگنیفائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب قرآن شروع ہوتا ہے تو لا ریبہ، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، وہاں پر میں نے یہ آپ کے سامنے بالکل واضح کیا تھا، لا الہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی خدا نہیں ہے، تم جو بھی خدائی تصور لے کر آ جاؤ، تم کسی کو خدا کا بیٹا بنا دو کہ ٹھیک ہے خدا تو فادر تو ہے لیکن اس کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی ایک قسم کا خدا ہو گیا۔ تم نے کسی کے اندر خدائی صفات مان لی کہ یہ بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ دوسروں کو رزق دے دیتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں قسمت ہے، وہ ساری صفات اللہ کی جو کہ قرآن بتاتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اگر وہ تم نے کسی کے ساتھ بھی وابستہ کر دی تو اس کو الہ بنانا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر اپنی خواہشات نفس جس کی پیروی انسان ایسے کرے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو، جو دل چاہے وہ کر رہے ہیں، کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، معبود کا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے پہلا کلمہ اللہ اکبر کے بعد دوسرا کلمہ بھی اتنا ہی زوردار ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ اکبر کے پس منظر میں سورہ مدثر کی آیتیں رکھی تھیں، اگر آپ غور کریں گے کہ یہ جو میری پکار ہے یا یہ جو ہمیں پکارا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی آگے چل کے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جس کی بنیاد پہ ہم کو اس پکار کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ جو پکار میں کہا جا رہا ہے وہی آپ نے پلٹ کے کہنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے، گویا آپ بھی اسی پکار کا جواب دے رہے ہیں اور آپ اس کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ کون سی آیت ہے قرآن کریم کی کہ جس کے اندر آپ گواہی دے رہے ہیں؟ اب یہ گواہی میں صرف نماز کے وقت تو نہیں دوں گا نا، نہ میرا توکل کسی کے اوپر ہے، نہ میرا بھروسہ کسی کے اوپر ہے، اور نہ ہی امید کسی سے ہے سوائے اللہ سے۔ یہ ہماری زندگی میں روز مرہ کے جو معاملات پیش آتے ہیں اس کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا نہیں جھک سکتے ہم
مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے رزق کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے ہم کسی کے اوپر اتنا نہیں بھروسہ کر سکتے جتنا کہ ہمیں اللہ کے اوپر کرنے کا حق ہے۔ یہ ہمیں 5 وقت اذان کے الفاظ بتاتے ہیں، اور یہی قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر آیا ہے فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے جس کے اندر شہادت کے خاص طور پہ معنی ہیں، یہ گواہی ہم نے پوری دنیا کے اوپر دینی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہ مشہور آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے ہم نے بہترین امت تم کو بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو گے۔ ہم لوگوں کے اوپر کیا گواہی دیں گے؟ ہم لوگوں کے اوپر یہی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری خدائی اسی کو سزاوار ہے۔ اگلے الفاظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اتنے گہرے ہیں کہ اگر میں نے پہلے ایمان سیریز کے درس نہیں کیے ہوئے ہوتے، یا کریشن سیریز کے اوپر جو اتنی بات کی ہوئی ہے وہ سب نہیں کی ہوئی ہوتی، تو یہاں پر میں بہت زیادہ آپ کا وقت لیتا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے پیچھے اصل میں کیا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم بہت سارے فلسفیانہ اس سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو کوئی خدا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی خدا ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو بنیادی فلسفے پہ اٹھا، اور اس کے بعد آج بھی تھیولوجی کا یہ سب سے بڑا سوال ہے، الہیات کا سب سے بڑا سوال ہے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اگر وہ کائنات سے ماورا ہے، اسپیس اور ٹائم سے بھی اوپر ہے، تو تم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خدا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے اندر سے ہی کچھ انسانوں کو چنا اور اس کے اوپر اپنا پیغام نازل کیا۔ سب سے پہلے ہماری گواہی تو یہی ہے کہ ہاں ایک تو اللہ ہے، اس کی گواہی تو ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ ہم تک پہنچے گا، اور وہ ہم تک پہنچتا ہے کسی رسول کے ذریعے، اور یہ گواہی ہم دے رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان رسولوں کے اندر جو آخری رسول ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ گواہی میں دے رہا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے پورا، یہ دین جو ہے یہ پورا، یہ مجھ تک اللہ نے پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو شریعت مجھے اللہ کے رسول نے دی ہے میں وہی مانوں گا۔ اس لیے قرآن کے اندر کتنی جگہوں کے پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَاهُ۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیچھے دلائل دینے کے بعد کہا ہے کہ اب تم ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اور جو نور میں نے نازل کیا ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی شہادت دینے کا مطلب یہ کہ جو کتاب ان کے ساتھ نازل کی ہے اس کے حق ہونے کے اوپر بھی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شہادت جو کہ ہماری طرف سے اٹھ رہی ہے، جس کی قرآن میں جا بجا اس طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ یہ لوگ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے معاملات کے اندر آپ کو قاضی نہ بنا لیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں نے بہت تفصیل سے بات کرنی ہے ابھی جب ہم درود شریف کے اوپر بات کریں۔ درود شریف کے اوپر انشاءاللہ بالکل ایک علیحدہ درس ہوگا، اور وہ کوشش میری پوری یہ ہوگی کہ اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں اور وہ کتنی زیادہ عظیم دعا ہے جس کا کہ خود حکم قرآن نے دیا گیا، وہ آپ کے سامنے الیبریٹ کر کے رکھیں، تو وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی دوبارہ سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ 2 عظیم کلمات ہیں، جب آپ ان کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے علماء نے بھی اس کے اوپر بڑا غور و فکر کیا ہے، اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ الفاظ ایز اے ہول کہلاتے ہیں حی علی، ان کے لیے ایک نام ہے حی علی، کیونکہ یہ الفاظ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ان دونوں کو ملا کے حی علی کہتے ہیں، کیونکہ حی اور علی یہ دونوں ملا دیتے ہیں، حی علی کو حی علی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے روحانی معنی کیا ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ لفظ حیہ جو ہے نا اس کے اوپر غور کریں، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ حیہ جو ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس میں فعل للامر ہے، یعنی ایک کام کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے اس کا نام، یعنی آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو، یعنی جلدی کسی کام کو کرنا، یہ فعل ہے، اس کو ایک نام رکھ دیا، وہ اسم فعل الامر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جو اسم الفعل الامر عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جس میں ایک آمین بھی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، جیسے آمین کا معنی وہ معناہا استجب، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تو قبول فرما لے، یہ اس کا ایک طریقے سے شارٹ فارم ہو گیا۔ حی علی الصلاح کے لیے دیکھیں سورہ جمعہ کے اندر جو ہم اگر غور کریں تو سورہ جمعہ کے اندر الفاظ موجود ہے
کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. سعی کے معنی تو میں، اور آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے جدوجہد کرنا، بھاگنا، دوڑنا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اپنے رب کے ذکر کی طرف. یہ دوڑنا جو ہے، اس کے لیے یہ عربی زبان کے اندر اس میں فعل الامر استعمال ہوتا ہے، جو کہ حیا یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو حیا کے لیے حیا علی صلاح، حیا علی الفلاح. اب آپ اس کے اوپر غور کریں کہ تم جلدی کرو نماز کے لیے، تم بھاگتے آؤ نماز کے لیے، تم بھاگتے آؤ اپنی کامیابی کے لیے، تم بھاگتے آؤ اپنی فلاح کے لیے. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ جب آپ یہ لفظ حیا دیکھیں گے ڈکشنری میں آپ کو کہاں ملے گا، تو ڈکشنری میں یہ آپ کو حی کے ساتھ ملے گا. حی کے معنی ہوتے ہیں زندگی. تو ویسے تو عربی زبان کے اندر اس طرح کے اس کے درمیان لنک موجود نہیں ہے کہ حی اصل میں حیا اسی سے بنا ہے، لیکن مادہ سامنے ہے تو اس کے اندر ایک روحانی معنی یا ایک تفسیری معنی نکل سکتے ہیں کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یا معنی حی علی الصلاح فی الاذان ہوا دعوی و حث للمسلمین لاقبال و مسارعات الی اداء الصلاح. حی علی الصلاح کے الفاظ جو ہیں اذان میں، یہ دعوت ہے اور ابھارنا ہے مسلمانوں کو کہ وہ جلدی کریں اور آئیں نماز کی طرف. وَتَعَانَا تَعَالُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور اس کے معنی یہ ہے کہ آؤ نماز. تعال کہتے ہیں نا عربی زبان میں، آؤ نماز کی طرف. او اقبلوا الیہا، یا اس کی طرف جلدی کرو. تعتبر ھذا العبادت نداء لعظم، یہ ایک بہت ہی عظیم پکار ہے. فریضۃ لتحقیق الفلاح والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اور یقیناً یہ دعوت کس لیے ہے کہ ایک ایسے فریضے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے جس میں اس دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات ہے، اس دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی ہے. فلاح کے لفظ کے اوپر میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. فلاح کے لفظ کے اوپر میں نے ایک درس کیا تھا یہاں پر سورہ شمس کے اوپر، اس کے اندر بھی میں نے کافی تفصیل سے بات کی. سورہ تغابن کے اندر بھی فوز اور فلاح کے درمیان کیا فرق ہے اس کے اوپر بھی میں بات کر چکا ہوں. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ میں سے جو چاہے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے حیا کے اوپر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ کے معنی کیا ہیں، لیکن جب یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح بنتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں تعالوا الی الفوز والنجاح والجنہ والنجاح فی الحیاہ، کہ تم آؤ اپنی کامیابی کی طرف، اپنی نجات کی طرف، تم جنت کی طرف آؤ، اپنی نجات کے لیے طرف آؤ جو اس دنیا کے اندر موجود ہے. وتشیر الی ان الصلاۃ مصعد روحی للنجاح وتحقیق التوازن فی الحیاہ، اور یقیناً یہ اشارہ اس طرف ہے کہ نماز ایک سیڑھی ہے جس کی روح جو آپ کو اس بلندی کے اوپر لے کے جاتی ہے جس کے اندر اس دنیا اور آخرت کے توازن موجود ہے. نہایت یہ خوبصورت الفاظ ہیں جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کی طرف آؤ. یہ پکار ویسی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا لوگوں کو، لیکن یہاں پر ویسے تو الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے نماز کا. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو اذان کے الفاظ یہاں پر ختم ہو گئے. لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارے سامنے پکار ہے، یہ پکار بالکل ویسے ہی ہے جیسے سورہ حج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، لیکن وہاں الفاظ تھے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو پکارے حج کے لیے. اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہم اس پکار کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا آ جاؤ حج کے لیے، ہم تمہیں پکار رہے ہیں، اللہ کا رسول ابراہیم آپ کو پکار رہا ہے، ہم کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں. بالکل اسی طریقے سے جب ہمیں پکارا گیا نماز کے لیے اور اذان کے یہ الفاظ آ رہے ہیں تو ان کا آپ نے جواب بھی دینا ہے احادیث کی روح سے. میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک آرٹیکل لے کر آیا ہوں. میں جب اس کے اوپر احادیث اکٹھی کر رہا تھا تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میرے سامنے آرٹیکل آیا جس کے اندر انہوں نے بہت ہی کنسائز طریقے سے اس پوری بات کو سمو دیا. تو میں نے سوچا میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں رکھوں پھر ان کے ریفرنسز رکھوں. میں ایک ہی جگہ پہ ان سب چیزوں کو
آپ کے لیے کنسائز وے میں رکھ دیتا ہوں. ان سے جب یہ پوچھا گیا، ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا ہمیں مسنون اذکار پڑھنے چاہیے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اولا یجیب المؤذن مثل قولہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بالکل ویسا ہی جواب دینا ہے مؤذن کو جیسا کہ اس نے آپ کو پکارا ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تمہیں مؤذن پکارے تو تم بالکل ویسے ہی اس کو جواب دیا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں پکارا ہے. ثم صلوا علیہ، اس کے بعد جب یہ اذان ختم ہو جائے تو میرے پر درود بھیجا کرو. فإنہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میرے پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا، ہمارا درود بھیجنا بہت گہرے معنی اس کے اندر، جس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے الگ سے ایک سیشن کروں گا جو کہ درود شریف کے اوپر ہوگا. ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، اس کے بعد تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ ایک ایسی خوبصورت مقام ہے جنت کے اندر جو کسی بندے کو اللہ کے ابھی تک نہیں دیا گیا. وارجو ان اکون انا ہوا، مجھے امید ہے وہ مجھے ملے گا. فمن سأل لی الوسیلہ، اور جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے حلال ہو گئی میری شفاعت. یہ پوری کی پوری جو حدیث ہے یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اذان کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، اذان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. فالمشروع للمؤمن والمؤمنہ عند سماع الاذان ان یقول، اور یہ مشروع ہے ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر کہ جب وہ اذان سنے ان یقول مثل قولہ، تو ویسا ہی جواب دے جیسا کہ اس نے اذان میں سنا ہے. اللہ اکبر یقول اللہ اکبر، اگر تم نے اللہ اکبر سنا تو تم کہو اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر تم نے سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. یقول اشہد ان محمد رسول اللہ فیقول مثلہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر تم نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا ہے تو تم یہی پلٹ کے کہو. عند الحی علی یقول حی علی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے لیے ایک اصطلاح ہے پوری حی علی جو کہ بنی ہے حیا اور علی سے. یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پورا علمی نقطہ ہے جس کے اوپر اتنی بات ہوئی ہے کہ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے معنی کیا ہیں. جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہا جائے تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اپنی فلاح کی طرف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی تبدیلی اور ہر چیز کی قوت اللہ کے پاس ہے، یعنی میں جس حال میں ہوں اس حال میں اٹھ کے نماز کی طرف چلا جاؤں، اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے. اور یہ اتنی خوبصورت جگہ پر آئی ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کی ہی مدد سے اللہ ہی کی توفیق سے اس فلاح کے راستے کی طرف جاؤں گا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ نے بالکل ویسے ہی اس کا جواب دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے. وہ دعا ایسی ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدہ انک لا تخلف الميعاد. اے اس دعوت کے رب، یہ دعوت جو بلند ہوئی ہے اذان، اس کے رب، یہ بہت خوبصورت ترکیب ہے عربی زبان کی. رب هذه الدعوة التامة، تامہ کا مطلب مکمل دعوت، اس سے مکمل دعوت کوئی ہو نہیں سکتی جو کہ بلند ہوئی ہے. اس کا رب، اور یہ جو قائم ہونے والی نماز ہے اس کا رب. یہ نماز کسی کے لیے نہیں پڑھتے، صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیں اور ان کو مقام محمود کے اوپر فائز فرمائیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا. آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ سنیں، یہاں پر ایک خوبصورت مجھے حدیث ملی جس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَيَقُولُ عِنْدَ الشَّهَادَتَيْن، آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کے جواب میں کہتے ہیں نا، تو اس کے بعد اگر نماز کے بعد آپ نے درود پڑھ لیا، اللہ کے رسول کے لیے آپ نے مقام محمود کی اور وسیلہ کی دعا کر لی، اس کے بعد عند شہادتین، شہادت کے دوران کو یہ کہے کہ رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوا اللہ کے اوپر کہ وہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینن،
اور میں راضی ہوا اس بات کے اوپر کہ اسلام میرا دین ہے، وبی محمد رسولاً، اور میں راضی ہوا اس بات کے اوپر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لأنہ ورد فی صحیح من الحدیث، اور یہ بالکل صحیح حدیث میں آیا ہے، غفر لہ ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے مختصراً جتنا اس وقت میں میرے سے ہو سکا، میں نے آپ کے سامنے اس پکار کے معنی اور اس کے پیچھے قرآن کے کیا احکامات ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا روحانی تسکین ہے اور کیا یہ معنی دیتے ہیں جس سے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا تبدیلی آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے بالکل ابتدائے نماز یعنی کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے اور بالکل اختتام صلاۃ یعنی کہ جس کو تسلیم کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ سلام پھیر کے نماز کو ختم کرتے ہیں، کہ اس کے درمیان میں جو کچھ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی کیا جائے گا، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کے میں آپ کے سامنے معنی رکھوں گا، اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، قرآن میں کس جگہ پہ یہ حکم آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قرآن کے احکامات کے اراؤنڈ میں پوری اس نماز کو شیپ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر وقت کی کمی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ التحیات کے اوپر اور درود کے اوپر ہم بالکل الگ سیشنز کریں گے، جس کے اوپر ہمارا یہ صلاح کا جو سیشن ہے یہ اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا، لیکن میں نے آپ کے سامنے 2 سیشنز اس کے اور کرنے یہ اس کے خاتمے کے بعد، جس میں ایک میں آپ کے سامنے مختصر فقہ رکھنا چاہتا ہوں، جو میرے زندگی بھر کے تجربے سے میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ بنیادی قانونی باتیں نماز کی رہنی چاہیے جو ان کو نماز پہ کاربند کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخری چیز کہ یہ نمازیں اگر اتنی ہی اسٹرانگ ہیں، یہ اگر ہمیں حزب اللہ بنا دیتی ہیں اور یہ ہمیں ایک سیسا پلائی دیوار بنا دیتی ہیں، تو آج یہ نمازیں بیکار کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، پھر ہمارے صلات کے یہ سیشنز ختم ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔